اچھا دوسری بات یہ کہ ذرا اس پر غور کرو کہ وہ جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا، تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہاں حسنہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، بینک بیلنس ہو جائے. اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں کہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھر رکھی ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، والعیاذ باللہ، جائز ہو یا ناجائز ہو، اور وہ حقیقت میں مفید ہو یا مفید نہ ہو، وہ اپنی طرف سے گھر رکھی ہیں. یا اللہ دنیا میں ہمیں دے دے، چاہے سٹے کی رقم ہی دے دے، چاہے سود کی رقم ہی دے دے، لیکن دے دے، دنیا میں پیسے دے دے. آج کی دنیا جو ہے نا، ذرا اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں کہ کسی سے دعا بھی منگوائیں گے تو کہیں گے بھئی میرے بیٹے کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو کہہ دو کام وہ اس کو اچھا نمبروں سے پاس ہو جائے، ڈگری اچھی مل جائے. علماء سے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، دعا یا اللہ دعا کر دینا بھائی ہمارے وہ اس کا گرین کارڈ بننے والا ہے، تو امریکہ کا اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، ہمیں برطانیہ کی مل جائے. بس سارا دین جو ہے اب سمٹ کے اہل علم کے پاس جانا اور جو اہل اللہ ہے ان کے پاس جانا وظیفوں کے لیے ہے. کس کام کے لیے کیا وظیفہ پڑے، یہ ہے ساری تگ و دو اس کام کے لیے ہے. اجی کچھ تعویذ دے دو، کوئی پڑھنے کو بتا دو، کیا پڑھ دو، کیا پڑھیں کہ اس سے ہماری فلاں دنیاوی تکلیف دور ہو جائے. تو بس وظیفوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جو وظیفے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں نا، خوب سمجھ لو، چاہے وہ آیات قرآنیہ ہی ہوں، اگر دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھے جا رہے ہیں اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر ثواب نہیں. جائز ہیں، جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، لیکن اجر و ثواب کوئی نہیں. تلاوت کا اجر و ثواب نہیں ہے. تلاوت آپ نے کی اس غرض سے کہ مجھے فلاں دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے، وہ تلاوت تو دنیاوی کام کے لیے ہوئی. وہ وظیفہ جو تم نے پڑھا وہ تو اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھا، بس. ثواب کوئی نہیں. ثواب وہ ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے آدمی پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو. غرض کہہ یہ رہا تھا کہ ساری جو تگ و دو ہے اور ساری دعاؤں کا بھی مرکز جو ہے وہ سب دنیاوی خواہشات ہو کر رہ گئی ہیں. تو قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. ارے بھائی، ہم نہیں کہتے کہ تم دنیا کو نہ مانگو، بے شک مانگو، لیکن اس طرح مانگو، کم از کم برابر تو مانگ لو کہ اللہ دنیا میں اچھائی دے دیجیے، آخرت میں بھی اچھائی دے دیجیے. کم از کم برابر کی حیثیت میں دونوں چیزیں مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن دونوں میں بھی اچھائی مانگو، اچھائی مانگو. اور اے بیوقوفو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے. ہمیں جو سکھایا قرآن نے، کہا کہ نہیں، دنیا میں ضرور مانگو، بے شک مانگو، دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو. اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اللہ وہ عطا فرمائیے. اب اچھائی جو ہے نا، یعنی اگر اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں، رزق عطا فرمائیں تو حلال عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو. اللہ علم عطا فرمائیں تو علم کی حقیقت عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی حسنہ عطا فرمائے دنیا میں.